وہ ایک عام پرابلم ہے، ماں کا حق مارتے ہیں، بہنوں کا حق مارتے ہیں. بعض دفعہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ جو ہے ماں باپ حق مار لیتے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا. تو سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے یاد رکھیں وہ ہے انسانوں کا حق. ماں باپ کیسے حق مارتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ تاکہ کبھی کوئی ایسی غلطی نہ کرے. یہ بہت زیادہ ہوا ہے پاکستان میں، اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ فرض کریں جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ چلا گیا باہر اور وہ ماں باپ کو بھیجتا رہا، ماں باپ کو بھیجتا رہا، باپ کو پیسے بھیجے، باپ نے پلاٹ خریدا، باپ کو پیسے بھیجے، باپ نے گھر بنایا، باپ کو پیسے بھیجے، بجلی کا بل اس کے نام، گیس کا بل اس کے نام، سب کچھ اس کے نام. اچانک باپ کا انتقال ہو گیا، بچے دعوے دار ہو گئے کہ یہ گھر کس کا ہے؟ گھر یہ ہے ابا کا گھر ہے، جبکہ ابا کا تھا. یہاں باپ کی ذمہ داری ہے کہ کلیئر کرے. اسی جگہ کہا جاتا ہے وصیت نامہ کہ یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ میرے بیٹے نے مجھے عزت دی کہ میرے نام کیا، یہ میرے بیٹے کا گھر ہے. بعض جگہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ اگر بیٹا کسی کا مرا تو بیویاں قبضہ کر لیتی ہیں. کیا آپ نے دیکھا ہے کسی کا شوہر مرے اور مالدار ہو اور بہو صاحبہ یہ کہیں کہ اس میں سے چھٹا حصہ کس کا ہے؟ ہماری ساس کا. اب وہ بہو لاکھ دیندار بنے ڈاکو ہے. وہ گھر انڈیا پاکستان میں یاد رکھیں کہ جس میں کیا ہے، بہت سارے ایسے گھر ہیں انسان پریشان ہو جاتا ہے، نمازیں نہیں ہو سکتی وہاں، غسل نہیں ہو سکتے، وضو نہیں ہو سکتے، کیونکہ نماز اور روزہ، نماز اور غسل اور وضو کی آپ جانتے ہیں شرط کیا ہے؟ جس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں وہ جگہ غصبی نہ ہو، جس جگہ آپ غسل کریں جہاں غسل کا پانی گرے وہ جگہ غصبی نہ ہو، جس جگہ کھڑے ہو کے آپ وضو کریں جس جگہ وضو کا پانی گرے وہ جگہ غصبی نہ ہو. اور غصبی کے مصداق میں سے ایک مصداق یا غصبی کی چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ ہر وہ پراپرٹی کے جس میں سے کسی کا مال مارا گیا ہے. اب آپ تصور کریں انڈیا پاکستان میں وہ گھر کہ جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ گھر ہمارے دادا کا تھا، دادا کے بعد کس کو ملا؟ ابا کو. ابا در حقیقت ڈاکو تھے، انہوں نے ہماری پھوپھیوں کا حق مارا. سوچا کبھی ایسے؟ دادا کا گھر تھا، دادا کی بیٹیاں نہیں تھیں کیا؟ دادا کے بیٹے ہی تھے، دادا کی بیٹیاں کہاں گئیں؟ تو دادا کا گھر تھا، دادا کے بعد باپ نے اور ہمارے فرض کریں چچا نے حق مار لیا، ہماری پھوپھیوں کو دربدر کر دیا یا پھوپھیوں کا حق مار لیا. اس گھر میں اگر پھوپھیوں کو راضی نہیں کیا تھا تو اس گھر میں جو نمازیں ہوئی ہیں وہ سب باطل ہے، جو وضو غسل ہوئے سب باطل ہیں، کیونکہ غسل باطل ہے، سارے روزے باطل ہیں. اور ایسے گھر ہمارے معاشرے میں کتنے ہوں گے؟ آپ کو تعجب ہوگا. جتنے بھی بزرگوں سے گھر آئیں اکثر گھروں میں پرابلم ہے. انڈیا پاکستان کے گاؤں دیہاتوں میں جو گھر ہیں اکثر پرابلم والے گھر، اکثر گھر ایسے ہیں کہ اہل بیت کی اطاعت کرنے والوں کے لیے ان میں داخل ہونا حرام ہے، ماں سوائے اس کے کہ سب سے پوچھا جائے کہ ہم چلے جائیں گھر میں. جس گھر میں جانا ہو تو پوچھا جائے ان کی تمام پھوپھیوں سے کہ میں چلا جاؤں، ان کے ابا کی پھوپھیوں سے کہ ہم چلے جائیں، ان کے بچے سب اجازت دیں. اس کے بعد ہی مراجع فرماتے ہیں بعض کہ پھر بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک غاصب کے ہاتھ میں. اب یہ غاصب کون ہے؟ جس کو ہم سمجھتے ہیں بہت مومن ہے، لیکن ائمہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ یہ غاصب ہے. اب اگر اس نگاہ سے آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا اسلام کتنا سینسٹیو ہے کہ جو شرط لگائی ہے غسل اور وضو کے لیے کہ جگہ غصبی نہ ہو، اس کے معنی اتنے سادے نہیں ہیں. 2 رکعت نماز اگر پڑھنا ہو کسی کو تو وہ اپنی پھوپھیوں کا حق، 2 رکعت نماز اگر کہیں پڑھنا ہو تو اپنے باپ کی پھوپھیوں کا حق دے، 2 رکعت اگر نماز پڑھنا ہو تو اپنی بہنوں کا حق دے. اب اگر اس کی میں مثال دوں، آپ جانتے ہیں کتنا مشکل ہے پھر عمل ہو جائے گا. یعنی فرض یہ کریں کہ فرض کی بات ہے کہ بڑا سا فگر ذہن میں رکھ لیں کہ جی 10 کروڑ کی کوٹھی ہے، 10 کوٹھیاں ہیں ظاہر، اب تو 10 کروڑ کچھ بھی نہیں رہے پاکستان میں، 10 کروڑ کی کوٹھی ہے بڑی سی. اگر امام زمان علیہ السلام کو راضی کرنا ہو تو پتہ ہے کیا کرنا ہوگا؟ کسی فلیٹ میں رہنا پڑ جائے. اس کوٹھی میں امام نہیں راضی ہونے کی، اس وجہ سے نہیں کوٹھی بڑی ہے اور اس میں چلر لگا ہوا ہے، اس وجہ سے نہیں کوٹھی خوبصورت ہے، اس وجہ سے کہ یہ کوٹھی تھی ہمارے دادا کی. فرض کریں دادا کے تھے کتنے بچے؟ 4 بچے. یہ ساری کوٹھی پہ قبضہ ہے اس وقت ہمارا. اگر یہ امام کو راضی کرنا ہو تو اس کوٹھی کے پہلے کتنے حصے ہوں گے؟ 10 میں سے کتنے بچے؟ یہاں امام زمان کو خوش کرنے کا ارادہ کیا، ٹھک سے نقصان ہو گیا 7.5 کروڑ کا. الجل یا مولا، 7.5 کروڑ بیٹھے بیٹھے ضائع ہو گئے. اب ہمارے ابا کے ہاتھ کے آئے کتنے؟ ابا کے فرض کریں کتنے بچے تھے؟ فرض کر لیں گے جی 5. ابھی ہم راؤنڈ فگر میں کر رہے ہیں تاکہ آسان ہو جائے. ابا کے فرض کر لیں جی 5 بچے، 5 بچوں میں ڈیوائڈ ہوئے 2.5 کروڑ. کتنے آئے ہمارے پاس؟ السلام علیکم یا مولا یا صاحب زمان کہہ کے 50 لاکھ لیں اور جا کے کوئی فلیٹ خریدیں. اب ضروری نہیں ہے کہ فوراً ہی جب آپ نے یہ کام کیا تو اللہ کہیں سے دے دے گا، نا، ممکن ہے کہ اسی فلیٹ میں ابھی 10 سال گزر جائیں، 20 سال گزر جائیں. اور یہ ایک امتحان ہو اللہ کی راہ پر چلنے والوں کے لیے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں جو کسی کا حق تھا وہ ادا کر دیا. صلوات پڑھیں پر محمد والے.
ہم انڈیا گئے، ایک بڑے مشہور، اب نام نہیں لیتے نا جگہ کا نا اس کا، بڑے مشہور آدمی، بڑے مالدار آدمی، بڑے ٹاپ کے نیک آدمی، ان کے جو فضائل بیان ہوئے ہمارے سامنے، جان پہچان کے تھے، یہ بانٹتے ہیں یہ بانٹتے ہیں۔ ارے میں نے کہا اپنے چچا زاد بھائیوں کا حق دے دیں، یہ بانٹنا نہیں قبول ہو۔ چچا زاد بھائی جو ہے نا وہ مشکل میں در بدر میں، ان کو ان کا حق دے دیں۔ آئمہ یہ پکوڑے اور سموسے اور یہ شیر مال نہیں دیکھتے، یہ سب غصبی آپ مومنین کیا دیکھتے ہیں، یہ دیکھ۔ تو یہاں بتانے کا ہدف یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں دھاندلیاں ہیں، ان دھاندلیوں کے بعد آئمہ علیہم السلام سے قربت مشکل ہے بہت۔ سارے مسائل دعائے کمیل سے اور دعائے ندبہ سے اور نماز شب سے حل نہیں ہوتے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ نماز شب کبھی ہماری ہوئی نہ ہو، کیونکہ کبھی ہمارا غسل ہی نہیں ہوا، ہمارا کبھی روزہ ہی نہ ہوا ہو، کیونکہ ہمارا تو کبھی غسل ہی نہیں ہوا، کیونکہ ہم تو غاصب تھے۔ تو جو اصل دین ہے، یاد رکھیں، وہ یہ چیزیں نہیں ہیں، ان چیزوں کی ہم کمی نہیں کر رہے۔ اصل دین یہ ہے کہ پہلے یہ ساری چیزیں صحیح شرائط کے ساتھ ہوں، غسل صحیح ہوگا تو بعد میں آپ نماز تہجد والے بنیں گے اور نماز والے، غسل صحیح ہوگا تو آپ روزے والے بنیں گے، غسل صحیح ہوگا تو آپ دعائیں والے بنیں گے، غسل صحیح ہوگا تو یہ جو قرآن آپ پکڑتے تھے صحیح ہے، جو قرآن آپ نے اتنے دن پکڑا ہے حرام پکڑا ہے، جو ہاتھ لگایا ہے، یہ جو قرآن کے الفاظ پہ ہاتھ لگایا ہے سب حرام لگایا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ غسل ہی نہیں تھا۔ اب اگر ایسے پیسے سے کوئی حج کرنے جائے، حج بھی نہیں ہے، زیارت بھی نہیں ہے، یہ توقع رکھی جائے کہ اس پیسے کے بعد جا کے ہم کربلا پہنچ گئے تو ذریعہ مطہر امام حسین علیہ السلام کے پاس، امام حسین علیہ السلام آ کے ہمیں گلے لگا لیں گے، ایسی شریعت امام حسین کی۔ سب سے پہلی چیز یہ حقدار کو حق، اور بلا شک پاکستان انڈیا میں پراپرٹی کے معاملے میں لڑکیوں پر بہت ظلم ہوا ہے۔ وہ لڑکیاں کون ہیں؟ اس میں ابھی تک خواتین کے فیور میں بات جاری، سب خواتین خوش ہوں گی، لیکن ابھی جب خواتین کے اوپر آئے گی بات تو وہ پھنس جائیں گی۔ وہ سب خواتین کہتی ہیں مولانا نے بڑی اچھی بات کہی، مولانا نے بڑی اچھی بات کہی، کیونکہ آپ کو اچھی لگ رہی ہے کہ باپ کا مال آپ کو ملے گا۔ ہاں باپ کا مال آپ کو ملے گا، سسر کا مال بھی نندوں کے پاس جائے گا۔ عظیم ہے، 400 گز کی کوٹھی میں شوہر نے دے کے رکھا ہے آپ کو، سسر کی تھی، ہاں جیسی شریعت پہ عمل کریں گی چلا جائے گا نندوں کے پاس۔ کون سی نندیں؟ جن سے فرض کریں جنگ و جدال رہی ہے، یہاں پہ نہیں دیکھا جائے گا ان کا قصور تھا ہمارا قصور تھا، آپ کا تھا کہ ان کا تھا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ان کا حق پتہ چلا۔ کتنا سخت مسئلہ ہے یہ، کتنا اچھا لگتا ہے کہ ہم 400 گز کی کوٹھی میں ابا کے پیسے بھی آ جائیں گے نا، 400 گز کی کوٹھی میں ابا کے پیسے آئیں گے، سسر کے پیسے۔ تو دین پہ عمل کرنا یاد رکھیں کہ پھر ہم بتا رہے ہیں کہ نماز یا روزے یا دعاؤں یا عبادت کی ہم توہین نہیں کر رہے، نماز اور روزے اور دعاؤں عبادت کی جو بنیاد ہے وہ یہ چیزیں ہیں، ان کے بعد اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ لہٰذا ایک لطیفے کے طور پہ چیز بتاتے ہیں ہم کہ پہلی چیز ہے مقدمات عبادت کی، یا یہ سمجھ لے کہ پہلی چیز ہے واجبات، اور اگر واجبات کے بعد والا کوئی کام کرے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی کسی سول انجینئر کے پاس گیا اور جانے کے بعد اس نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں ڈبل اسٹوری مکان بناؤں۔ اب اس کے لیے پھر آپ کو ذرا تھوڑی سی جو یہاں کی سول انجینئرنگ وہ بھی دیکھیں جو پاکستان کی مثال کے طور پہ، یہاں بھی پہلے جو ہے پلند وغیرہ ڈالنی پڑتی ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو فرض کریں سول انجینئر نے اسٹیمیٹ دیا جو فرسٹ فلور یا گراؤنڈ فلور ہے پاکستان کے مطابق، گراؤنڈ یہاں کا فرسٹ، وہ بنے گا فرض کریں $1,00,000 کا، اور جو سیکنڈ فلور ہے یا انڈیا یا انگلینڈ اور پاکستان وغیرہ کے مطابق جو فرسٹ فلور ہے وہ بنے گا کتنے کا؟ تو آپ اس انجینئر سے کہیں کہ فی الحال یہ جو مہنگا والا 1,00,000 کا جو فرسٹ فلور گراؤنڈ فلور ہے یہ ابھی نہ بناؤ، وہ اوپر والا بناؤ، ہمارے لیے اوپر کے کمرے کافی ہیں، تو آپ نیچے والا چھوڑ دیں، فرسٹ فلور یا گراؤنڈ فلور چھوڑ دیں، سیکنڈ فلور بنا۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ جس طرح سے وہ فلور رہنے کے قابل پاسبل نہیں ہے، بالکل اسی طرح سے ان حقوق کو ادا کیے بغیر یہ جو ساری باتیں ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے